أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکزی عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کی حرکت سے قمرین کا تحرک، جن کے بال مبارک کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے بے سوا. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت دے لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ماغ مبارک لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ماغ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک ہینسم جینیس کسی ماں نے آج تک جنا نہیں. یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم a question arises in our mind in this palace named Ismail Braili. اے حسان بن ثابت، آپ کے شعر میں 2 مصرے ہیں اور ہر مصرع میں ایک دعویٰ ہے. پہلا مصرع، آپ کی آنکھوں نے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. It is acceptable challenge. کیونکہ آپ کی آنکھوں نے کتنے لوگوں کو دیکھا؟ چند ہزار، چند لاکھ لوگوں کو. لیکن دوسرا والا کہ روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا. اس کے لیے ہر مائی کے لال کو دیکھنا ضروری ہے. دنیا کے اندر ہم سنی آپ کی بات بغیر دیکھے مان لیں گے کیونکہ ہم نے برہان ملت کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں. عید الاسلام کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں. قاری بشیر کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں. لیکن دنیا میں صرف سنی نہیں ہے نا، مودی یوگی بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے، بائیڈن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف ڈربن ہے، لیبیا دونوں جزائر مغرب موریتانیہ ہے. میں بھی سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج آپ سے پوچھ سکتا ہے ڈیڈ یو سی فیس آف آدم علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف موسیٰ علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف نیوٹن سائنٹسٹ؟ ریپلائڈ نو. آئنسٹائن سائنٹسٹ؟ ریپلائڈ نو. اے پی جے عبد الکلام؟ ریپلائڈ نو. then how can prove the prophet beautiful than all انبیاء, than all messenger, than all humankind? ایک نبی کو دیکھا اور اتنا بڑا دعویٰ کہ روئے زمین پر ہر انسان سے زیادہ خوبصورت ہے. اس کے لیے ہر انسان کو دیکھنے والا کوئی چشمدید گواہ ہو تو پیش کرے تاکہ دنیا کی عدالت میں اس گواہ کو کھڑا کر دیا جائے. حضرت حسان بن ثابت جبل پور کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے. Don't worry, follow me. I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels. نمد جبریل علیہ السلام سے چل کے پوچھ لیتے ہیں اے جبریل امی، کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا. کیا آپ نے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا؟ کہا دیکھا نا. کیا آپ نے زکریا علیہ السلام کو بھی دیکھا؟ کہا دیکھا نا. کیا حضرت مہدی اور عیسیٰ کو بھی آپ نے دیکھا؟ کہا سائل سن، تمام نبیوں کے یہاں سسٹم میں لایا ہوں، قانون میں لایا ہوں، ضابطہ میں لایا ہوں، وحی میں لایا ہوں، صحف آدم میں لایا ہوں، صحف شیش میں لایا ہوں، صحف ابراہیم میں لایا ہوں. توریت کون لایا؟ میں ہی تو لایا ہوں. انجیل کون لایا؟ میں ہی تو لایا ہوں. زبور کون لایا؟ میں ہی تو لایا ہوں. ہر نبی کو میں نے دیکھا، ہر انسان کو میں نے دیکھا. پھر اے جبریل علیہ السلام، آپ تو آئی وٹنس ہے، لائیو ہر شخص کو دیکھا ہے. ٹیل می پلیز 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 who is beautiful, who is good look, who is genius, who is minded, who is smart, who is handsome. اخبرنی من فضلک من احسن الناس، من اجمل الناس، من اکمل الناس، من ازہن الناس. تو تاجر صدرہ جواب دیتے قلبت الارض
لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، ایون زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. A question arise again. ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ میں پبلک رہتی ہے. بات سمجھ میں آنے والی ہے، زمین کو الٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے پبلک ہے؟ یہ تو کسی شریعت میں نہیں آیا، نہیں کبھی آپ نے آ کے کسی نبی کو بتایا. پھر زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تائر سدرہ کی طرف سے تصورات کے دنیا میں جواب ملے گا. ناقص سائل اس سوال کا جواب تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب بھارت کا دعویٰ ہوگا انڈیا از ناؤ آن دا مون. جب گوگل کا زمانہ ہوگا، ٹویٹر کا دور ہوگا، یوٹیوب کا دھمال ہوگا، نیوٹن کی اولادیں اسے سپر پاور بنا رہی ہوگی، آئنسٹائن کو فادر آف سائنس مانا جا رہا ہوگا، www.global.com میں پوری دنیا کو ایک دیہات بنا دیا گیا ہوگا. ایسے ماحول میں چاند پر جانے والے کہیں یہ نہ کہے کہ ہم منگل پہ تو جا ہی چکے ہیں، نئے اور پلانیٹ کی ڈسکوری کر رہے ہیں، اور وہاں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ فلاں پلانیٹ پہ فلاں مخلوق ہے جس کو ایلین کہتے ہیں، تمہارے نبی سے زیادہ اسمارٹ ہے، تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے، تمہارے نبی سے زیادہ جینیس اور ہینڈسم ہے. یہ اعتراض ہونے والا تھا. دفع دخل مقدر کے تحت 1400 سال سے بھی پہلے تائر سدرہ نے صرف ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کو نہیں دیکھا. قلب یقلب تقلیبا سے قلب تو فعل ماضی معروف واحد متکلم باب تفعیل کا پاور ہوگا. میں نے صرف ایسٹ ویسٹ کو نہیں دیکھا، صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا، بلکہ مرکری کو بھی دیکھا ہے، وینس کو بھی دیکھا ہے، مارس کو بھی دیکھا ہے، جوپیٹر کو بھی دیکھا ہے، سیٹرن کو بھی دیکھا ہے، اورانوس کو بھی دیکھا ہے، نیپٹون کو بھی دیکھا ہے، پلوٹو کو بھی دیکھا ہے. جتنے پلانیٹ ڈسکورڈ ہے اور ڈسکور ہونے والے ہیں، ہر پلانیٹ کو الٹ پلٹ کر کے چیر پھاڑ کے دیکھا. مگر جبریل کا دعویٰ ہے مصطفیٰ سے زیادہ اسمارٹ نہیں پایا، مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت نہیں پایا. جبریل کی ترجمانی جب دنیا کی عدالت میں میرا امام، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، امام احمد رضا خواہ کرتے تو قلم سے کہتے ہیں لکھ یہی بولے سدرہ والے جوانے جہاں کے تھالے سبھی میرے جان والے تیرے پائے کا نکا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، امت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، آمد حضور گلزار ملت، بستی بستی قریہ قریہ. درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجھے موضوع دیا گیا، پروگرام کا نام ہے عظمت اہل بیت و عرس اعلی حضرت، اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اہل بیت کے صدقے میں ہمارا مرکز بریلی شریف. سبحان اللہ، بہت اچھے. should we note this sentence؟ واہ واہ واہ. اہل بیت کے صدقے میں ہمارا مرکز بریلی شریف. بریلی شریف ہے. دلائل کی روشنی میں قرآن شریف میں رب قدیر قائل ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ذی علم کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے. فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اس کو اپنائے، اللہ کا حق ادا کرے، رسول کا حق ادا کرے، اور اہل علم کی پیروی کرے. اللہ کے حق کیا ہے؟ جس کو اللہ نے حرام کہا اس سے بچے، اور جس کو اللہ نے فرض کہا اسے اپنائے. فرائض میں ہزاروں فرائض ہے، ایک دو فرض نہیں ہے، ہزاروں فرائض ہے. اس میں سب سے اہم نماز شریف ہے. جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم نے نماز شریف کو نہیں سمجھا، اسی لیے انڈیا از ناؤ آن دا مون والا سنٹینس وائرل ہو رہا ہے اور اچھے خاصے لوگ متاثر ہیں. غلام جیلانی ازہری متاثر نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. ایک فرشتہ دو پر لگے ہوئے ہیں، دونوں پر سے اڑتے اڑتے رب کی بارگاہ میں. نبی نے غور سے اسے دیکھا، اچھا
اس نے ایک دوسرا فرشتہ اس کو ٹیک اوور کیا، جن کے 3 پر لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگ قطر ایئر لائنس میں سواری کرتے ہیں انہیں پتا ہے اس میں کچھ فلائٹ ایسے جس میں 3 انجن ہے، 3 فین، کچھ فلائٹس ایسے جس میں 4 فین لگے ہوئے ہیں۔ جب فین 3 ہوں گے تو 2 سے زیادہ اسپیڈ ہوگی، 4 ہوں گے تو 3 سے زیادہ اسپیڈ۔ 3 پر والے فرشتے نے 2 کو اوورٹیک کیا، نبی نے اسے بھی غور سے دیکھا۔ جب اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ جس نے دونوں فرشتے کو اوورٹیک کیا، ان کے 4 پر لگے ہوئے تھے، 4 پر والے نے اسپیڈ سے رب کی بارگاہ میں، نبی نے اسے بھی غور سے دیکھا اور تمنا کی، مولا یہ تینوں قسم کے پر میری امت کو عطا فرما دے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ رب قدیر نے نبی کی دعا قبول فرما دی اور 2 پر والی نماز دی 2 رکعت، 3 پر والی نماز دی 3 رکعت، 4 پر والی نماز دی 4 رکعت۔ نماز 5 رکعت بھی نہیں ہوتی، 1 رکعت بھی نہیں ہوتی، یا تو 2 ہوگی یا 3 ہوگی یا 4 ہوگی، 2 سے کم نہیں، 5 سے زیادہ، 4 سے زیادہ نہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت، مغرب و وتر کی نماز 3 رکعت، ظہر و عصر و عشاء کی نماز 4 رکعت۔ یہ 3 ہی قسم میں انحصار کی وجہ علامہ اسماعیل حق کی روح البیان میں رقم تراز ہے کہ نماز 3 قسم کی تھی، اس لیے وہ 3 قسم کے پر والے کو نبی نے دیکھا اور تمنا کی، رب نے 3 قسم کے پر کے اکول 3 قسم کی نماز عطا فرما دی۔ اب کتابوں میں یہ لکھا ہے جس نے نماز کی پابندی کی، شریعت کی پابندی کی، رب قدیر اس کی رفتار فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند پر جانے والوں سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ نبی نے ایسا فارمولہ دیا کہ جبل پور کی جامع مسجد میں وہ سجدے میں جاتا ہے اور گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ رسول اللہ کا حق ادا کرے۔ رسول اللہ کے کون سے حقوق ہیں؟ Here is 3 rights of the prophet, the symbolism of honor. First, respect. Second, loving. Third, following. تعظیم کرے، پیار کرے، اتباع کرے۔ میں ایک مثال دوں تعظیم، اس کے بعد آتا ہوں ہمارا مرکز بریلی شریف ہے۔ تعظیم کتنی کرے؟ روایت نصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی یقتدی بهذا الامام متوجہ الى جهت الکعبۃ الشریفہ، اللہ اکبر۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنے والی تکبیر۔ اس تکبیر نے حرام کر دیا کھانے کو، پینے کو، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، غیر افعال نماز، حرام حرام اشر حرام۔ جو ہی کہا کہ اللہ اکبر سب حرام ہو گیا۔ یہ سب حرام جو ہو گیا وہ حلال کب ہوگا؟ جب کہے گا وہ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جو ہی کہا السلام، تو السلام بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی تکبیر ہے۔ جو ہی کہا السلام وہ سب حلال ہو گیا جس کو تکبیر نے حرام کر دیا تھا۔ اس لیے اس کو تکبیر تحلیلہ کہتے ہیں جو تکبیر تحریمہ کی ضد ہے۔ السلام، اب نیت مان لی اللہ اکبر، ماں بولائے جانا حرام، باپ بولائے جانا حرام، پیر صاحب بولائے جانا حرام، مودی یوگی بولائے ڈبل جانا حرام، لیکن نبی بولائے تو قرآن مقدس میں آیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے مومنو اگرچہ تم حالت نماز میں رہو، اگر نبی بلائے تو لبیک و سعدیک و مرحبیک کہو۔ وہ سپوز تھے 2 رکعت والی نماز تھی، 1 رکعت آپ نے پڑھی تھی، نبی نے بلا لیا، آپ پر فرض ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جائے، نبی نے کہا فلاں کام کرو، آپ کو وہ کام کرنا ضروری ہے، وہ کام کرنے میں 5 منٹ 10 منٹ 15 20 25 30 40 50 1 گھنٹہ لگا، وہ جو 1 رکعت چھوڑ کے آئے تھے وہ رہی یا گئی، وہ ہے یا باطل اور فاسد ہو گئی۔ اس سلسلے میں ہم نے کتاب کھولا، بہار شریعت، شرح وقایہ، ہدایہ، پرایا، غرر، شرح، کنز، دقائق، رضویہ، عالمگیری، تو تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ 1 رکعت باقی ہے، انتظار کر رہی ہے میرا مصلی آ کے مجھے پورا کرے، میرا متمم آ کے مجھے پورا کرے، میرا مکمل آ کے مجھے پورا کرے۔ سوال یہ ہے 1 گھنٹہ نبی کا کام کیا، وہ 1 رکعت باقی کیوں نہیں ہوئی؟ بنا کی شرط کیوں ہے؟ بنا کرے گا نماز ہو جائے گی، ایسا کیوں لکھا؟ 1 گھنٹہ نبی کا کام کرنا یہ فساد نماز سے کیوں نہیں؟ تو محققین نے لکھا ہے نبی کا کام کرنا
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اہل بیت کے صدقے میں ہمارا مرکز بریلی شریف ہے۔ اب اس پر آ جائیے، حضور گلزار ملت کی تعظیم کتنی کروں، امام اعظم سے پوچھتے ہیں کیا کہنے تمام اماموں میں سب سے افضل امام واہ واہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مناقب الامام الاعظم، امام اعظم کی حیات پر ایک کتاب ہے عربی میں، بہت معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ فما فی المشرقین له نظیر ولا فی المغربین ولا بالکوفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام ہے نعمان، 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ نعمان کا مطلب ہوتا ہے، دو معنی ہے، ایک ہے دم اصل اور ایک ہے لالا پھول۔ دم اصل اوریجنل خون، اور پھول کامن سینس، everybody knows about food۔ دم اصل سنت مذہب حنفی، اس کی اصل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، یا پھر یہ کہہ لیں گلشن اسلام مصطفیٰ کا مہکتا پھول ہے سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ جب امام اعظم کے والد صاحب پیدا ہوئے، یعنی حضرت ثابت، امام اعظم کے والد صاحب جب پیدا ہوئے تو حضرت ثابت کو گود میں رکھ کے ان کے والد صاحب لے گئے نبی کی حضرت علی کی بارگاہ میں تہنیک کے لیے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہونا تو اپنے بزرگ کی بارگاہ میں تہنیک کے لیے لے جایا کرے۔ وہ بزرگ کوئی میٹھی چیز چبا کے منہ میں رکھ دیں گے، لعاب دہن ڈال دیں گے، اس کو تہنیک کہتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ اور بزرگ کون ہے؟ اس سلسلے میں یہ ذہن رکھے، جو آپ سے علم و عمل میں افضل ہے وہ آپ کا بزرگ ہے۔ بہت معتبر تعریف کر کے جا رہا ہے، آپ سے علم و عمل میں جو افضل ہے۔ کچھ لوگ اپنے امام کی توہین کرتے ہیں جبکہ خود نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، گالیاں دیتے ہیں۔ آپ سے علم و عمل میں جو افضل ہے وہ بزرگ ہے۔ حضرت امام اعظم کے والد صاحب کو لے جایا گیا حضرت علی کی بارگاہ میں، انہوں نے کھجور چبا کے منہ میں رکھا اور علم کی دعا کی۔ رب قدیم نے حضرت علی کی دعا کو امام اعظم کی شکل میں پیش کیا۔ سبحان اللہ واہ 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 واہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال کی عمر میں، یہ یاد رکھیے گا، کپڑے کی گٹھری لے کے تجارت کرنے جا رہے تھے۔ 20 سال کی عمر میں آپ کے خاندان میں 8 انبیاء ہیں اور 16 بادشاہ۔ امام اعظم کے خاندان 8 انبیاء اور 16 بادشاہ۔ لیکن فتاوی رضویہ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، علامہ نعیم اختر صاحب کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ امام اعظم ابو الاولیاء ہے۔ سبحان اللہ یہاں ایک سے ایک بنیادی مسئلہ بتا رہا ہوں، نبی اب خاندان میں انبیاء ہونا اس سے زیادہ فخر کی بات ہے اولاد میں اولیاء ہونا۔ ہائے ہائے ہائے۔ وہ ایصال ثواب کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، وہ ایصال ثواب کا بھی ذریعہ۔ یہ فتاوی رضویہ شریف۔ امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کی گٹھری لے کے تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام شعبی اتنے بڑے امام ہیں، دنیا جانتی ہے، لیکن ساتھ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جبل پور میں حرام کاری کیوں ہو رہی ہے، زنا کیوں ہو رہا ہے، شراب نوشی کیوں ہو رہی ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر بولتے ہو نظر آتا ہے۔ فور ایگزامپل کوئی شراب پی رہا تھا، کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جا کے اس کو کہے بھائی 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 شراب مت پینا، اس کو کہتے ہیں ناہی عن المنکر۔ یہ پہلے کے لوگ تھے اور یہ ایمان کا فرسٹ اسٹیپ مانا جاتا ہے، جرم کو، کرائم کو ہاتھ سے روکنا۔ کیا کہیں گے اس قوم کے بارے میں جو اپنے گھر میں بیٹے کو نہیں روک پاتا، بیٹی کو نہیں روک پاتا، جائے کہ اگر وہ تبلیغ کرے؟ یہ ہونا چاہیے، تب جا کے کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ امام شافعی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ راستے میں جا رہے تھے امام شافعی، جمعہ کا ٹائم ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیکھیں امام صاحب تقریر کر رہے ہیں۔ امام صاحب تقریر کیا کر رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سور پیدا کیا، وہ 2 بار پھونکا جائے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں ایھا الشیخ اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خلق سورا فقط وہو نفخ مرتين۔ اے امام صاحب اللہ سے ڈریے، 2 سور نہیں 1 سور پیدا کیا اللہ نے، اسی کو 2 بار پھونکا جائے گا۔ امام نے جوتا نکالا، وہیں سے امام شافعی کو پھینک کے مارا کہ میں حدیث بول رہا ہوں اور تو مجھے جھٹلا رہا۔ امام شافعی کو جوتا پڑنا تھا کہ امام کے مارنے کی وجہ سے مقتدی بھی مارنے لگے، جبکہ حق پر امام شافعی تھے
اور یہ امام شافعی کی جرت ہے کہ انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، مار کھایا، گالیاں کھائی، لیکن اسلام کی حفاظت کی۔ ہم میں موسٹلی لوگ بھلائی کا حکم اور برائی سے اس لیے نہیں روکتے ہیں کہ کون جائے گالیاں سننے، کون جائے مار کھانے۔ امام شافعی نے دیکھا امام اعظم کو کپڑی کی گٹھڑی دے کے، کہا کہ ابو حنیفہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ کہا علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ تمہاری پیشانی پر علم و فضل کا چمکتا نور دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ نعمان کو وقت کا امام اعظم بنا دیا۔ وہ سیدھے پہنچے حضرت حماد کی بارگاہ میں۔ حضرت حماد کون ہے؟ ان کے استاذ حضرت ابراہیم نخعی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کون ہے؟ ان کے استاذ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ ان کے استاذ معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 واسطوں سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکتب میں پڑھنے والے کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ میں 4000 لوگ ہیں، جس میں صحابہ تابعین بہلول دانا بھی شامل ہے۔ آپ نے 56 حج کیا۔ آخری حج پہ مکہ شریف کے کونے پہ خوب رو رہے تھے، غیب سے آواز آئی، عرفت فاحسنت المعرفہ وخدمت فاحسنت الخدمہ غفرنا لك ولمن كان على مذهبك الى قيام الساعة۔ ابو حنیفہ رو مت، تم نے دین حق کو پہچان لیا۔ ان other words تم عارف باللہ ہو گئے، سبحان اللہ، دین کی خدمت کی اور بہترین خدمت کی۔ ابو حنیفہ میں نے تمہیں اور تمہارے مذہب پر چلنے والے قیامت تک کے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہمارا مرکز بریلی شریف ہے۔ مذہب حنفی ہندوستان میں جس نے زندہ کیا اور باطل سے حنفی مذہب کو چھاٹا، کاٹا، پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مذہب حنفی کو نکھار دیا، چمکتا ہیرا جس نے بنایا، اسی کو بریلی کا قلندر امام احمد رضا خان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، محافظان مسلک اعلی حضرت۔ اہل بیت کے صدقے میں ہمارا مرکز بریلی شریف ہے۔ مرکز کے لیے کیا چاہیے اور اہل بیت کیا ہے؟ امام اعظم سے سمجھیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانے میں خوارج آپ کو سیدھا آئے اور آپ سے توبہ کرانا چاہتے۔ امام اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ خوارج چلے گئے، کہا حضرت آپ نے توبہ کیا؟ کہا ہاں، عقیدہ خوارجی سے میں نے توبہ کر لیا۔ 2 بار ہے سر، ایک بار دہریہ کس کو کہتے پتا آپ لوگ کو؟ اللہ نہیں، معاذ اللہ، یہ دہریہ کا کہنا ہے۔ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، یہ دہریہ کا کہنا ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ العالم مستغنی عن المؤثر وکل مستغنی عن المؤثر فهو قدیم فالعالم قدیم۔ جواہر المنطق میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، دنیا مستغنی سے بے نیاز ہے، دنیا ہمیشہ سے اپنے آپ چل رہی ہے۔ یہ آئے قتل کرنے کے لیے امام اعظم کہ یہی ہے جو اللہ کے وجود کا دعوے دار ہے کہ اللہ ہے، یہی بولتا ہے، لا اسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ کون قتل کرنا ہے؟ دہریہ قتل کرنے کے لیے تیار ہے، ہم قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں 1 منٹ میری ایک بات کا جواب دو پھر مجھے قتل کر دینا۔ کہا پوچھو؟ کہا میں نے دریا کے کنارے ایک جھاڑ کو دیکھا، اپنے آپ کٹا، اس کے تختے بنے بغیر مشین کے اور آدمی کے، اور اس تختے کی کشتی بنی اور کشتی دریا میں اپنے آپ آئی اور چلنے بھی لگی اور نہ خدا بھی نہیں، کوئی چلانے والا بھی نہیں۔ دریا نے کہا جھوٹ، کذب عاظم انت کاذب، معاذ اللہ تم جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اعظم فرماتے ہیں بغیر نہ خدا کے کشتی نہیں چل سکتی، تو بغیر خدا کے دنیا کیسے چل سکتی؟ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کے صاحب واپس ہو گئے، بلکہ توبہ بھی کر لیا بہت سارے لوگوں نے۔ امام اعظم کون ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ میں آپ کو خوارج کی بات بتاؤں، یہ خوارج لوگ جس کے عقیدے سے امام اعظم نے توبہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں جنگ صفین ہوئی تھی۔ 6000 خوارج حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے جنگ صفین میں، جو کہ دونوں نے حکم قائم کیا تھا۔ خوارج کا یہ کہنا تھا حضرت علی کافر ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آج بھی کہیں کہیں خوارج ہے،
معاذ اللہ رب العالمین. جس نے خدا بنا دیا اسے رافضی کہتے ہیں, جس نے کافر کہا اسے خارجی کہتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے, اہل سنت و جماعت. اور غلام جیلانی ازہری کی تقریر جہاں بھی ہوتی ہے وہ رافضیوں کے خلاف ہوتی ہے. اہل بیت تو ہمارے سر کے تاج ہیں, بلکہ ان کی جوتی کی دھول آنکھوں کا سرما لگا لے تو آنکھوں میں سے کبھی روشنی ہی نہیں جائے. الحمدللہ العظیم. خوارج 6000 حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے. جنگ کا ٹائم ہے جمعہ کے دن لڑائی ہونے والی ہے اور حضرت علی سے جنگ ہوگی. حضرت علی کی تعداد میں ہزاروں لوگ ہیں. خوارج کا کہنا کہ حضرت علی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, انہی کی وجہ سے فتنہ فساد ہوا تھا. اس زمانے میں بہت بڑے عالم دین کا نام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابن عباس علماء جانتے ہیں, یہ گئے حضرت علی کی بارگاہ میں, حضرت آپ اجازت دیجئے جنگ سے پہلے میں ان سے بات کر کے آ جاتا ہوں. کہا اجازت. اب دیکھیں مرکز کیسے بنتا ہے. حضرت ابن عباس کے خوارج کیا, تمہارے کتنے اعتراض ہیں؟ کہا میرے 3 اعتراض ہیں حضرت علی کے خلاف. کہا بولو. کہا پہلا اعتراض, انہوں نے جنگ کیوں کی؟ اگر جنگ جائز تھی تو پھر مال غنیمت کیوں نہیں لیا اور باندی کیوں نہیں بنایا؟ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض, انہوں نے حکم غیر اللہ کو بنایا, جبکہ قرآن شریف میں آیا ان الحکم الا للہ, حاکم تو صرف اللہ ہے. دیکھیں قرآن سے جواب دے رہا ہے, حاکم تو اللہ, غیر اللہ کو حاکم کیسے بنایا؟ تیسرا اعتراض, مصالحت جب ہو رہی تھی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں امیر المومنین کو ہٹایا گیا. کہا امیر المومنین نہیں ہے تو کہا امیر الکافرین ہے. معاذ اللہ. مومنین کا لفظ کیوں ہٹایا؟ یہ ہمارا آبجیکشن. 3 اعتراض. جواب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر جواب دے دیں تو کام جنگ نہیں کریں گے, ہم اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے. کہا سنو, پہلا اعتراض تمہارا کہ جنگ جائز تھی تو مال غنیمت اور باندی کیوں نہیں بنایا, تو یہ سنو, کیا کوئی شخص اپنی ماں کو باندی بنائے گا؟ کہا نہیں. کہا یہ بتاؤ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی کہ نہیں؟ کہا قرآن شریف میں آیا حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہے, اور خبردار ماں ہونے کا انکار نہیں کر سکتے ورنہ کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ قرآن میں آیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. مومنوں کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں, نص قطعی سے ثابت. تو کوئی ماں کو باندی بنائے گا کیا؟ نہیں نا. پھر حضرت علی نے صحیح کیا یا غلط؟ خوارج نے کہا حضرت علی نے صحیح کیا. قرآن سے جواب. دوسرا اعتراض, حاکم غیر اللہ کو کیوں بنایا؟ یہ تمہارا اعتراض ہے نا. سنو, اسی قرآن میں جواب آیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حاکم بیوی کی طرف سے, ایک حاکم شوہر کی طرف سے رب فرما رہا متعین کر دے. بتاؤ, میاں بیوی کے جھگڑے میں غیر اللہ کو حاکم بنانے کا حکم اللہ دے رہا ہے, تو دو بڑی جماعت کے درمیان جھگڑا ہو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے غیر اللہ کا حاکم بنانے کا حکم دیا. صحیح کیا یا غلط؟ بتاؤ حضرت علی کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط؟ غیر اللہ کو حاکم بنانا, جب بیوی کو حاکم, بیوی کی طرف سے حاکم بنانا غیر اللہ کا حکم ہے قرآن میں. خوارج نے کہا نہیں, حضرت علی نے صحیح کیا, قرآن شریف پر عمل کیا نا. تیسرا اعتراض, امیر المومنین کا لفظ کیوں ہٹایا؟ کیا وہ امیر الکافرین ہے؟ سنو, صلح حدیبیہ میں مصالحت ہو رہی تھی اور لکھا جا رہا تھا یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. ابو سفیان اینڈ کمپنی نے کہا رسول اللہ ہم مانتے ہی نہیں, اگر مانتے تو اختلاف کیوں, جھگڑا کیوں, رسول اللہ کو کاٹو. نبی نے فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرا رسول ہوں. حضرت علی سے کہا رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو. اب بتاؤ, خوارجی سے کہا حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کا لفظ زیادہ اہم ہے یا امیر المومنین کا لفظ زیادہ اہم ہے؟ کہا رسول اللہ کا لفظ جو زیادہ افضل اور اہم ہے, صلح کے لیے اس کو ہٹا دیا, تو یہاں پر امیر المومنین کا لفظ ہٹا دیا. صحیح کیا یا غلط؟ کہا صحیح کیا. یہ جملہ سن کے 6000 میں سے 2000 خوارج صدق دل سے توبہ کر کے حضرت علی کے مرید ہو گئے. حضرت علی کے مرید ہو گئے. یہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس بات کو لکھا. خوارج سے توبہ کیا حضرت امام اعظم نے, لڑتے رہے, فائٹ کرتے رہے. اب یہ امام اعظم کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟
وہ خود فرماتے ہیں امام محمد باقر کی صحبت میں رہ کے مجھے فیضان علم حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ امام محمد باقر کی صحبت میں حضور گلزار ملت ہمارے لیے کیا ہے، اب اس کی دلیل آ رہی ہے۔ حج کے موقع پر مکہ شریف میں ملاقات ہوتی حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد سے ملاقات ہوتی، کسی نے بتا دیا تھا امام اعظم کے تعلق سے، بہت بڑا قیاس ہے وہ، اپنی عقل سے اور اپنے ذہن سے بس دین کو چلاتا رہتا ہے۔ وہ کس کو کہا تھا؟ امام محمد کو گمراہ کر دیا تھا امام اعظم کے بارے میں۔ امام اعظم کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ امام اعظم امام محمد پہنچے، تم ابو حنیفہ؟ ہاں انت الذی حولت دین جدی علی القیاس، تم وہی ہو نا جو میرے نانا کے دین کو قیاس کے گرد گھماتے پھراتے رہتے ہو۔ امام اعظم فرماتے ہیں لا واللہ، خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہوں، لا بل انت، نہ تم ایسے ہی ہو، جلال میں آ کے۔ امام اعظم ادب دیکھیں، سجدوں کا ادب کرنا سکھایا۔ وہ فرماتے ہیں اجلس مکانک کما یحق لک، آپ اونچی جگہ بیٹھیے جیسا کہ آپ کی شان ہے۔ حتی اجلس مکانی کما یحق لی، یحق لی، جیسا کہ میری حیثیت ہے میں اپنی جگہ بیٹھتا ہوں۔ اب آگے والا جملہ سنیے، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتی علی اصحابہ، آپ کی حرمت ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی حیات ظاہری میں ان کی حرمت صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ اب پتہ چلا غلام جیلانی ازہری اس نتیجے پر پہنچا، حضور گلزار میاں کی حرمت ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی حرمت صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ نبی کی حرمت حیات ظاہری میں صحابہ کرام کے درمیان تھی، بلکہ عمر فاروق اعظم ایک جگہ ایک موقع پر امام حسین سے کہتے ہیں، جب امام حسین پہنچ گئے تھے مسجد میں اور کہا انزل منبر ابیک وذهب الى منبر ابیک، اپنے باپ کے منبر کے پاس جاؤ، میرے باپ کے منبر سے نیچے اترو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نیچے اتر گئے، گود میں لیا اور کہا حضور کبھی کبھی آپ آ جایا کریں، بہت اچھا لگتا ہے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے، جو آپ کا منبر ہے وہی میرا منبر ہے۔ اور پھر یہ جملہ کہا اللہ نے میرے سر کے بال بھی آپ کے صدقے میں اگائے۔ مفتی جلال الدین نے خطبات محرم میں اس کے اندر لکھا ہے اللہ نے آپ کے صدقے میں میرے سر کے بال بھی اگائے ہیں۔ امام اعظم جلال میں کون ہے؟ امام محمد، اونچی جگہ بیٹھایا، خود نیچی جگہ، دو زانوے ادب طے کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت اللہ کا شکر ہے کہ حضرت اونچی جگہ بیٹھے ہیں، ورنہ بہت بھاری پڑتا ہے۔ اور میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہوں جب حضرت نیچے ہوتے ہیں، اور اس جلسے سے جو مدھیہ پردیش کا بریلی ہے، اس جلسے سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں جہاں گلزار ملت کو بولا ہے وہ اسٹیج پر اونچی جگہ پر بیٹھا ہے۔ پورے ہندوستان والوں کے لیے یہ میرا میسج ہے، اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، کیونکہ حضرت امام اعظم نے بتایا آپ کی حرمت ہمارے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی حرمت حیات ظاہری میں صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ اونچی جگہ بیٹھے ہیں کون؟ امام محمد، دو زانو نیچے بیٹھے کون؟ امام اعظم، اور کہا آپ کی بارگاہ میں 3 سوال ہیں۔ نمبر 1، مرد قوی ہے یا عورت قوی ہے؟ جواب مرد قوی ہے۔ نمبر 2، صلاۃ افضل ہے یا صوم افضل ہے؟ جواب صلاۃ افضل ہے۔ نمبر 3، پیشاب زیادہ نجس ہے یا اسپم زیادہ نجس ہے؟ کہا پیشاب زیادہ نجس ہے۔ اب سنیں امام اعظم فرماتے ہیں مرد عورت میں قوی کون ہے؟ مرد، عورت کمزور ہے، تو وراثت میں کمزور کو 2 حصہ ملنا چاہیے نا، یہ قیاس کہتا ہے، لیکن قرآن بولتا للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو مرد کا، عورت کا ڈبل مرد کو ملے گا، جو کمزور ہے اس کو آدھا مل رہا، جو قوی ہے اس کو زیادہ مل رہا۔ قیاس کہتا ہے کمزور کو زیادہ ملنا چاہیے۔ امام محمد سے امام اعظم فرماتے ہیں بتائیے میں قیاس چلا رہا ہوں یا شریعت چلا رہا ہوں؟ کہا نا تم نے صحیح کیا۔ دوسرا جواب صلاۃ افضل ہے یا صوم افضل ہے؟ کہا صلاۃ۔ تو جب صلاۃ افضل ہے تو حالت حیض میں عورتوں سے صلاۃ معاف ہونا چاہیے یا صوم معاف ہونا چاہیے؟ صلاۃ کی قضا ہونی چاہیے یا صوم کی قضا ہونی چاہیے؟ عقل کہتی ہے صلاۃ کی قضا ہونی چاہیے، مگر شریعت بولتی ہے صوم کی قضا ہوگی۔
یہی ہے مسئلہ نا، نماز معاف افضل نماز ہے مگر وہ معاف ہے، اور روزے کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے۔ شریعت بولتی ہے روزے کی قضا، قیاس بولتا ہے نماز کی قضا۔ تیسرا سوال، پیشاب زیادہ نجیس ہے یا اسپم زیادہ نجیس ہے؟ کہا پیشاب زیادہ نجیس ہے۔ کہا جو زیادہ نجیس ہے اس سے غسل ٹوٹنا چاہیے نا، قیاس کہتا ہے پیشاب سے غسل ٹوٹنا چاہیے، مگر شریعت بولتی ہے پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، اسپم سے غسل ٹوٹتا ہے۔ بتائیے میں شریعت کی چلا رہا ہوں یا عقل کی چلا رہا ہوں؟ امام محمد کرسی سے نیچے اترے، امام اعظم کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا جب تک تم جیسے لوگ امت میں رہیں گے میرے نانا کا دین چمکتا چمکتا نکلتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میری تقریر ختم ہونے جا رہی۔ شیعہ اثنا عشریہ کی تعداد 1,37,00,000 ہے، زیدیہ کی تعداد 30 لاکھ ہے، حنبلی کی تعداد 30 لاکھ ہے، مالکی کی تعداد 4 کروڑ ہے، شافعی کی تعداد 10 کروڑ ہے، حنفی کی تعداد 36 کروڑ ہے، اور اہل سنت و جماعت 48 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ اگر اسلام کا جائزہ لینا تو وہابی دیوبندی مثل زکوٰۃ کے ہے، سنی کچرا سمجھ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہر مہینے رمضان شریف میں 60 قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ جہاں پر امام اعظم کا انتقال ہوا، یہ بھی مناقب الامام الاعظم میں امام موفق نے لکھا ہے، جہاں پر امام اعظم کا انتقال ہوا ہے، ختم القرآن فی الموضع الذی توفی فیہ 7,000، 7,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، 7,000 مرتبہ، 12 لاکھ مسائل قرآن و حدیث سے نکالے۔ قیمتی لباس 1500 درہم کا لباس پہن کے جب سب سو جاتے تھے تب رات میں مسجد میں ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت 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 اتنا مہنگا لباس تو لوگ بادشاہوں کے یہاں پہن کے جاتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں سب سے بڑا بادشاہ رب قدیر ہے، سب سے بڑا بادشاہ رب قدیر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اب ان کا جملہ سن، ہمارا مرکز اہل بیت کے صدقے میں بریلی شریف ہے، ان کے حوالے سے یہ جملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فتوے کا جواب بریلی شریف میں دیا، ایک فتوے کا، یاد رکھیے گا امام اعلیٰ حضرت کے ایک فتوے کا جواب کہیں کہیں 10 صفحہ، کہیں 15، کہیں 100 صفحہ، کہیں 200 صفحہ، کہیں 400 صفحے تک ایک سوال کا جواب۔ الامن والولا لناعیت المصطفیٰ بدافع الولا، ایک سوال کا جواب ہے جس میں 40 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں 5 آیتیں توریت و انجیل و زبور سے ملی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت غیر محرف توریت و انجیل و زبور شریف سے، اور 200 سے زیادہ حدیثیں پیش کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک فتوے کو علامہ سید اسماعیل بن خلیل مکی علیہ رحمہ و رضوان نے جب پڑھا تو دیکھ کر کے فرماتے ہیں واللہ اقول والحق اقول لو رعا ابو حنیفہ النعمان لعقرت عینہ وجعل مؤلفها من جملة الاصحاب۔ اس سوال کا جواب جس مفتی نے دیا ہے وہ اتنا بڑا مفتی ہے، اتنا بڑا مفتی ہے کہ امام اعظم دیکھ لیتے تو اپنے شاگردوں میں اسے شامل کروا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے یا رسول اللہ، زندہ باد۔ لجعلہ من جملۃ الاصحاب، اور ان کے صحابہ، ان کے اصحاب، امام اعظم کے اصحاب مجتہد فی المذاہب اور مسائل سے۔ مجتہد کی 6 قسمیں ہمارے علماء جانتے ہیں، مجتہد مطلق، مجتہد فی المذاہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمییز۔ اعلیٰ حضرت مجتہد کے کس درجے میں ہے؟ اچھے اچھوں کا پسینہ چھوٹ ہوا ہے، اور ناچیز فیضان تاج الشریعہ و فیضان گلزار ملت سے اس جملے سے استدلال کرتا جو علامہ سید اسماعیل بن خلیل مکی نے کہا کہ امام اعظم دیکھ لیتے تو اپنے اصحاب میں شامل کر لیتے، اور ان کے اصحاب مجتہد فی المسائل سے تھے۔ پتہ چلا اعلیٰ حضرت 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تمام
جانتے ہیں تاج الشریعہ کے انتقال کے بعد ساقط الاعتبار خطیب نے کہا کہ مرکز علم بریلی شریف اب نہیں رہا. نقی علی خان تھے، اعلیٰ حضرت تھے، مصطفیٰ مفتی اعظم تھے، تاج الشریعہ اب کون؟ یہ جملہ پوری ہندوستان ہی نہیں غیر بیرون ہند بھی وائرل ہوا. میں اسی لیے اس ساقط الاعتبار خطیب کا جواب دینے جا رہا ہوں. مرکز کس کو کہتے ہیں؟ مرکز علم کیا ہے؟ مرکز عقیدت کیا ہے؟ نمبر 1 مرکز علم اور مرکز عقیدت. یہ جو تفریق کی جا رہی نا، اس تفریق کے ذریعے اپنی خانقاہ کو مرکز ثابت کرنا مقصود ہے، اپنے الو کو سیدھا کرنا مقصود ہے. یہ یاد رکھیں. مرکز علم اور دلیل بھی دی گئی. مرکز علم منتقل ہوتا رہا اور انہوں نے استدلال بھی کر دیا. پہلے مرکز علم دلی تھا. مرکز علم کیا تھا؟ دلی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر دہلوی. مرکز علمی ختم دلی سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے خیر آباد. فضل امام خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی، عبدالحق خیر آبادی. مرکز علمی ختم خیر آباد سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے بدایوں. فضل رسول بدایونی، عبدالقادر بدایونی، عبدالمقتدر بدایونی. مرکز علمی شخصیت ختم اس لیے ٹرانسفر ہو جاتا ہے بریلی شریف. نقی علی خان، احمد رضا خان، مفتی اعظم تاج الشریعہ. اب مرکز علم بریلی شریف نہیں رہا. یہ زبان، یہ جملہ وائرل ہو رہا ہے. غلام جیلانی اظہری سے جواب سنیں. دلی اس لیے ختم ہو گیا کہ مرکز علمی شخصیت تو تھے مگر سنی حنفی کا انسائکلوپیڈیا نہیں دیا ہوا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. دلی سے مرکز علمی ختم ہوا کیونکہ سنی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. خیر آباد سے ختم ہوا، سنی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. بدایوں سے ختم ہوا، سنی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. جہاں جہاں بھی ہو وہاں ختم ہو گیا. ہندوستان میں سنی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، لیکن بریلی میں رضا علی خان، نقی علی خان، احمد رضا خان، مفتی اعظم تاج الشریعہ. لیکن آج بھی اس لیے ہمارا مرکز بریلی ہے کہ وہاں سنیوں کا انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ موجود ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دلی بدایوں خیر آباد. عالم کے انتقال سے تم نے قیاس کیا، یہ قیاس مالفائق اور باطل ہے. ہمارا مرکز اس لیے بریلی ہے، یہ اس لیے کہ وہاں امام احمد رضا خان پیدا ہوئے ہیں اور فتاوی رضویہ کنز الایمان سبحان اللہ. یہ علم کی شکل میں دیا ہے. بھائی صاحب، انتقال عالم کا ہوتا ہے، علم کا انتقال نہیں ہوتا ہے. عالم کا انتقال ہوتا ہے، علم کا انتقال نہیں ہوتا. اگر جنون سوار ہے مرکز بنانے کا، فتاوی رضویہ لے کر کے آؤ، کنز الایمان لے کر کے آؤ، الدعوۃ المکیہ لے کر کے آؤ، انباء الغیب لے کر کے آؤ، اضاحۃ العیب لے کر کے آؤ، العطایا النبویہ لے کر کے آؤ، طفل الفقہ الفاہم فی احکام القرطاس القراہم لے کر کے آؤ. اور خدا کی قسم کنز الایمان قیامت تک تمہارے باپ بھی نہیں لا سکتا ہے. فتاوی رضویہ قیامت تک تمہارے باپ بھی نہیں لا سکتا. قیامت تک فتاوی رضویہ رہے گا، اس لیے سنیوں کا مرکز بریلی رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ بیوقوف بنانے کی ناپاک کوشش. مرکز علم بریلی شریف ہے. بول رہے تاج الشریعہ کے بعد آپ کون؟ حضور محدث سے کبھی نظر نہیں آ رہا ہے. کس کے بیٹے ہیں وہ؟ صدر الشریعہ کے نا. صدر الشریعہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے کا نام. مرکز علمی شخصیت ہونے کے لیے بریلی میں رہنا تھوڑی ضروری ہے. پورا ہندوستان والوں کو یہ بات بتا دوں، جو اسماعیلی ہے وہ اوریجنل رضوی ہے. گلزار ملت سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کی علامت کا نام بن چکا ہے. پہچان اور جھنڈا کا نام ہے، جھنڈا کا. سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں. اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کون؟ پتہ ہے آپ کو؟
سب سے بڑے عالم کا نام حضور محدث کبیر داماد، ہزاروں مفتی جن کی بارگاہ میں پڑھ کے مفتی بنے. محدث کبیر فرماتے ہیں گلزار میاں کو میں نے غور سے دیکھا، جوانی میں جو سید ولی نظر آتے ہیں میری نظر میں گلزار ملتا ہے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بنارس میں یہ جملہ کہا ہے انہوں نے، بنارس میں. اور میں نے کتاب میں یہ پڑھا ہے، گلزار ملت کون لکھتے ہیں؟ حضور محدث کبیر. ہادی شریعت بھی ہے اور شیخ طریقت بھی ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. عرس تاج الدین بابا 3 دن کا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. پہلے دن بڑی خانقاہ کے لوگ تھے مگر چند لوگ نظر آ رہے تھے. دوسرے دن بھی وہی حال تھا، مگر تیسرے دن جب میں حضرت کے قدموں میں بھی جا رہا تھا، بے ہوشی پسینے چھوٹ کے پہنچتے مگر دیکھا، وہاں پر دیکھا دیوانوں کا ہجوم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعت کے زمانے کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، لوگ ڈور ٹو ڈور جا کے مرید کرتے ہیں. یہاں ہزاروں بیک وقت مرید ہونے کے لیے مرتے ہیں. جس پیر پر کیا کہنے ہیں، اسے عطائے تاج الاولیاء کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. عطائے تاج الاولیاء عرس کمیٹی. اور وہ بھی ایسے نہیں چاپالوسی کر کے نہیں، حکومت کرتے ہیں. میں نے اور پیروں کو دیکھا چاپالوسی کر کے پروگرام کو اپنے اندر میں لیتے ہیں. واہ رے گلزار ملت، تیری حکومت کو السلام. حکومت کرتے ہوئے اپنی مرضی سے شروع ہوگا جلسہ، اپنی مرضی سے ختم ہوگا. پولیس کو بول دو سائڈ میں رہنے کے. نعرہ تکبیر. حضرات مفتی صاحب قبلہ کے ان خوبصورت جملوں کا استقبال زوردار نعرہ تکبیر. ممبئی کی دھرتی پہ بھی میں نے دیکھا، ممبئی کی پولیس پورے ہندوستان میں مشہور ہے. اچھے اچھوں کا پسینہ چھوٹتا ہے ممبئی کی پولیس سے. مگر ممبئی میں ٹائم ختم ہو گیا، آواز آ رہی ہے، حضور گلزار ملت کہتے ہیں خاموش، مجھے پتا ہے، اس لیے ہم جب چاہیں گے تب جلسہ ختم ہوگا. زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وما علینا الا البلاغ بولنے جا رہا ہوں، وما علینا الا البلاغ بولنے جا رہا ہوں. حق گو بے با. ابھی حال ہی میں ایک جلسہ ہونے والا ہے، وہاں یہ باری آئی کہ ایک غیر عالم خطیب نے یہ کہا میں نہیں آؤں گا اگر فلاں عالم آئے گا. حضرت کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا. حضرت فرماتے ہیں اس میں جو عالم ہے اس کو رکھ لو، جو غیر عالم ہے اس کو چھوڑ دو. کمال بے باکی دے. الحمدللہ العظیم جن کے اخلاق کو دیکھ کر علماء متاثر. اور یاد رکھیے گا حق ہونے کی دلیل جانتے ہیں کیا ہے؟ علماء تائید کر دے یہ حق ہونے کی دلیل ہے. اگر ایک مزار کو 1 کروڑ جاہل مل کے کہے کہ یہ بہت بڑے ولی تھے، 0 ویلو ہے اس کا. لیکن ایک عالم بول دے یہ حق ہے تو اسی کو برہان ملت کہا جاتا ہے. تیری تقدیر کو السلام. پوری دنیا میں نے ایک بھی ایسا شہر نہیں دیکھا جہاں 2 اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور یہاں 3 اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. پتہ ہے آپ لوگ کو مفتی نعیم اختر صاحب نے بتایا 3 حضور برہان ملت بھی، حضور عید الاسلام بھی، قاری بشیر الدین بھی. کمال کی بات ہے، کتنے خوش نصیب ہیں. مگر میرے بھائی کبھی بھی آپ عالم، قرآن شریف میں جو آیا نا وہ اولی الامر منکم، اس سے مراد مفسرین نے خلفائے مصطفیٰ کو لیا. کبھی بھی آپ عالم کے ساتھ میں رہیے اور یہ یاد رکھیے گا کہ مسجد ہو یا بڑی بڑی عمارتیں ہوں آپ نے بنا لی، ٹھیک ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ میں یہاں اعلان کروں ایک مسجد بنانی ہے، کون دے گا پیسہ؟ ایک آدمی حضرت پورا سریا میری طرف سے، اوکے. دوسرا آدمی پوری سیمنٹ میری طرف سے. 1 سال کے اندر 3 کروڑ کی مسجد تیار. اب میں بولوں حضرت اس میں مفتی امام صاحب رکھنا ہے اور ان کی تنخواہ 30,000 روپے، 12 لوگ کھڑے ہو جائے، میں سال میں 1 بار نمبر آئے گا، جنوری فروری مارچ اپریل کے حساب سے 12 لوگ کھڑے ہو جائے، 30,000 تنخواہ، کوئی نہیں کھڑا ہوتا. اس کو کہتے ہیں مروجہ حالات. یہ کس نے بتایا مسجد بنانا زیادہ ثواب کا کام؟ کہاں لکھا؟ کسی عالم ہی نے بتایا نا ویسا. یہ بتائیے آپ مسجد 3 کروڑ کی مسجد کی دیوار سے جا کے پوچھے دیوار صاحب سنی اور دیوبندی میں کیا فرق ہے؟ بتائے گی دیوار. محراب سے پوچھے محراب صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وہ بتائے گا چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مزہ کرنا، پاؤں دھونا.
آپ ستون سے جا کے پوچھے ستون صاحب آپ تو 1 کروڑ کی بنے ہیں نا, آپ بتا دیجئے نا غسل میں کتنے فرائض ہیں. ستون مسجد بتائے گا, کلی کرنا, ناک صاف کرنا, پورے بدن پہ پانی بہانا. BUMS بتائے گا, MBBS بتائے گا, MD بتائے گا, DM بتائے گا. نہیں, پتہ یہ چلا انقلاب مسجد سے نہیں آتا, انقلاب امام سے آتا ہے. انقلاب مسجد سے نہیں, کیونکہ مسجد سائلنٹ ہے, وائلنٹ امام ہے. مسجد ساکت ہے, ناطق امام ہے. مسجد خاموش ہے, بولتا امام ہے. 3 کروڑ نہیں 3 بلین کی مسجد ہو, جبل پور سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ایک مسجد ہو کھجور کی شاخ, پتیاں اور ٹہنی کی بنی ہوئی, اور امام الانبیاء ہو, تو مقتدی وقت کے ابو بکر پیدا ہوتے ہیں, عمر, طلحہ, زبیر علیہ السلام. اس لیے علماء پہ توجہ دے, یونیٹی کو بنا کے رکھے. مجھے یہ بولنے کی ساقط الاعتبار خطیب کا رد کیوں کرنا پڑ رہا جانتے ہیں؟ زبردستی تاج شریعت کے انتقال کے بعد وائرل کیا جا رہا, مرکز اب بریلی نہیں ہے, بریلی نہیں ہے, بریلی نہیں ہے. ولا حول ولا قوت. میرے بھائی کافر مار رہے ہیں, ذرا اس پہ کام کرتے ہیں. لوگ چاند پر جا رہے ہیں, جبکہ تھیوری ہمارے باپ دادا کی ہے, اور ہم بہت پہلے جا کے آ چکے ہیں, اور آج بھی سجدے میں چاند سے اوپر جاتے ہیں. اس پہ کوشش کرتے ہیں یونیٹی بنائے. پولیس آ رہی ہے تو الرٹ ہو جائے, کیئرفل ہو جائے. حرام تو آ رہی ہے کہ حلالن آ رہی ہے, دے کے مظلوم کا ساتھ دے, ظالم کی کلائی پکڑ کے توڑ مروڑ دے. اس کو سمجھنے کو کوئی تیار نہیں. مسلک میں الجھا رہے ہیں, علم اور عقیدے میں فرق ڈال کے اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. ہمارے خاندان میں عالم 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 کمال ہے بھائی صاحب. خاندان میں عالم ہونا کمال نہیں, سنی عالم ہونا کمال ہے. سنی عالم ہونا کمال ہے. اشرف علی تھانوی بھی بول رہا عالم ہے, تو کیا مطلب؟ طاہر غیابی بھی بول رہا عالم ہے, تو اچھا وہ سید بھی لکھ رہا مرکوب نہ لائے, چلا نہیں گیا, مر بھی گیا, اچھا وہ مر گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سید کو بھی پہچانا. کون؟ سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلی حضرت والا سید. اجمیر کے رابطی کو ہم نہیں مانتے, کامران اور سرور کو ہم نہیں مانتے. امیر معاویہ کا گستاخ سنی ہو ہی نہیں سکتا. سنی وہی ہوگا جو تمام صحابی کو سر کا تاج مانے گا, تمام صحابی کو کل وعد اللہ الحسنى کی تفسیر میں سمجھے گا, تمام صحابی کو جنتی مانے گا. ایسا امیر معاویہ کو حضرت علی نے جب مانا, اور پھر مجھے بولنے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ قرآن لکھنے والے 14 صحابہ, 7ویں نمبر پہ حضرت امیر معاویہ ہے. اب جو لوگ امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں ان سے میں کہوں گا سورہ بقرہ مت پڑھ, کیونکہ امیر معاویہ نے لکھا ہوگا. سورہ ناس پڑھنا چھوڑ, سورہ فاتحہ نماز میں مت پڑھ. ہو سکتا ہے حضرت امیر معاویہ نے اس کو بھی لکھا ہو, تو مانتا ہی نہیں, دشمن مانتا, جہنمی مانتا. ہم وہ قرآن مانتے ہی نہیں ہے جس کو کوئی جہنمی لکھے, ہم وہ قرآن مانتے ہیں جس کو جنتی لکھا ہے, لانے والا